بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ. عزیزان گرامی، سامعین اکرام، السلام علیکم. آپ سب کا قرآن کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا ہم سب پہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے ہمیں ایک دفعہ موقع دی ہے قرآن کو پڑھنے کا اور اس کو سمجھنے کا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سورۃ حجرات. سورۃ حجرات کا ہم نے آج دوسرا رکوع بیان کرنا ہے. سورۃ حجرات قرآن پاک کی 49 سورہ ہے جس کی 18 ورسز ہیں اور 2 رکوع. محرم الحرام کا مہینہ ختم ہونے کو ہے، اور اس مہینے میں ہم نے شہدائے کربلا اور امام حسین کی شہادت کے اوپر ایک لیکچر کنڈکٹ کرایا تھا، جس کے اوپر میں نے کوشش کی تھی کہ اس واقعہ کربلا کو اس کا جو میسیج تھا بیان کرنے کی. اس سے پہلے ہم نے سورۃ حجرات کا پہلا رکوع پڑھ لیا تھا، تو کچھ ساتھی ہمارے ساتھ نئے آئے ہیں. میں چاہوں گا کہ سورۃ حجرات کا جو پہلا رکوع تھوڑا سا اس کو ریوائز کر لیا جائے. اب بنا وقت کو ضائع کیے میں اس کا جو ہے نا آپ کو نزول اور اس کا موضوع مباحث کیا تھا وہ بتا دیتا ہوں. سورۃ حجرات جو ہے یہ مختلف مواقعوں پہ جو احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نازل کیے گئے تھے، جن کو بعد میں ایک مجموعہ بنا کر ایک سورت کی صورت میں بیان کر دیا گیا. اب مفسرین کرام کہتے ہیں کہ سورۃ حجرات جو ہے یہ جو اس کی چوتھی آیت ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات سے ماخوذ ہے، اور یہ بنی تیمم کے مطابق ہے کہ وہ ان کا جو وفد تھا حضرت وسلم کے ازواج مطہرات کے حجروں کے باہر آ کے آپ کو واضح کرتے تھے. یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزری، تو اس بارے میں کچھ آیات آئی تھی. تو مفسرین کا اجماع یہ ہے کہ سورۃ حجرات اس کی یہ نازل ہوئی. اس کی جو چھٹی صورت ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ ولید بن عقبہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مطلب کی طرف بھیجا تھا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، اور آپ جو ہے نا واپس لوٹ آئے تھے اور آ کے آپ نے بتایا تھا کہ وہ میری جان کے دشمن ہو گئے، تو اس واقعے کو جو کوٹ کیا گیا تو مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اس موقع پہ نازل ہوئی. اب مقصد ہمارا یہ ہے جو اس کا موضوع باعث وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو صورت ہے یہ ہمیں آداب اور تعلیمات سکھاتی ہے. اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں ہمیں ایک مسلمان کے کیا آداب اور تعلیمات ہونی چاہیے. پہلی 5 آیات میں ان چیزوں کو ذکر کیا گیا. اب قرآن کا 2 حصہ مکی اور 1 حصہ مدنی ہے، اور اس یہ واحد صورت جس میں 5 مرتبہ یا الذین آمنوا سے خطاب کیا گیا. اس طرح سے پورے قرآن پاک میں نہیں کیا گیا. سورۃ حج میں اس طرح سے اسٹارٹ کیا گیا کہ اے ایمان، اور ان کو مخاطب کر کے بتایا گیا کہ تم پہ کیا کیا چیز لازم و ملزوم ہے. آداب اور تعلیمات سکھائی گئی ہیں، اور آگے چل کے اس میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کا یہ حق نہیں بنتا کہ اگر کوئی بھی اس کے خصوصی خبر لے کے آتے ہیں، کوئی بہت ضروری خبر، تو بنا تحقیق کے ہم اس پہ عمل درآمد کر دیں. اس سے کسی دوسرے مسلمان کا ناحق تلفی ہو، اس کے حق کے خلاف جو ہے نا ظلمت ہو جائے گا. اس کے بعد بیان کیا گیا کہ اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، یہ میں جو پہلا رکوع ہے اس کو سم اپ کر کے آپ کو بیان کر رہا ہوں، کیونکہ جو ہمارا زیر باعث جو مضمون ہے وہ دوسرا رکوع ہے. پہلے رکوع کی میں آپ کو چند چیزیں بتا رہا ہوں کہ ایک تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک مسلمان کا طرز عمل کیا ہوگا جب اس کی محفل میں بیٹھے. پہلی چیز تو اس میں بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات جو حکم دے دی ہے اس سے آگے پیش قدمی کرنا کسی مسلمان کا حق ہی نہیں پہنچتا. ٹھیک ہے، کلیئر میسیج دے دیا گیا. مسلمان کی مثال اس گھوڑے کی طرح سے ہے جس کو کونٹی سے باندھ دیا جاتا ہے اور وہ اس کا ایک دائرہ محیط کر دیا جاتا ہے، اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا. اسی طرح اسلام کی ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، ہم ریسٹرکٹ ہیں اس کے دائرے میں، ہم اس کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے. اس کو میں اگزامپل میں اس طرح کوٹ کروں گا کہ شراب کو حرام اسلام نے قرار دیا تو وہ حلال کسی صورت نہیں ہو سکتی. جو حرام ہے وہ حرام ہے. تو اسی طرح سے اس کے آگے چل کے جو اس میں بتایا گیا کہ مسلمانوں کے 2 گروہ، اول تو وہ لڑیں گے نہیں. اگر وہ لڑ پڑے تو دوسرے مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہے کہ جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو کھڑا ہونا چاہیے، اور دوسرے گروہ کو پہلے تو وربلی جس طرح ٹیبل ٹاک ہوتی ہے ان کو سمجھایا جائے. اگر وہ بارہا سمجھانے کے باوجود آپ کی بات نہ سنے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان کے خلاف لڑنا ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان لیں. پھر یہ جو صورت ہے، اس صورت کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہماری سیاسی، سماجی، اخلاقی اور معاشرتی زندگی کے تمام مسائل کا احاطہ کیے ہوئے. ویسے تو پورا قرآن پاک کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے اسلام میں کہ ہمیں اس سے ساری رہنمائی ملتی ہے، لیکن یہ جو صورت ہے اس صورت کے بارے میں خصوصاً کہا جاتا ہے کہ ہر مسائل کا حل یہاں پہ بیان کیا گیا. اب اس میں اجتماعی مسائل بھی بیان کی گئے جو آج کا ہمارے، میں بنا ٹائم ضائع کیے اپنے موضوع پہ آتا ہوں کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے جو اجتماعی زندگی میں ہمارے مسائل ہیں جس سے فسادات پیدا ہو جاتے ہیں، اس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے. جیسے کہ کسی کا مذاق اڑانا، طعن کرنا، غیبت کرنا،
یہ وہ مسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے معاشرے میں لوگوں کی دل آزاریاں بھی ہوتی ہیں اور آپ جو ہے گناہ کے مرتکب بھی ہوتے ہیں، اور کسی زمرہ میں جا کے یہ حرام بھی ہے. تو اس سے ممانعت فرمائی ہے کہ آپ کسی کی دل آزاری نہ کریں، بلا وجہ کسی کا مذاق نہ اڑائیں. اب یہ چیزیں دیکھیں نا، یہ ہمارا ڈیلی کا معمول بن چکا ہے، جس کو ہم بالکل اس چیز میں نہیں لاتے. اور اگر یہ چیزیں اتنی ہی اتنی ہی لیسٹ ہوتی ٹاپک جو کہ ذکر کرنے کے قابل نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک کا حصہ نہ بناتے. اگر یہ اتنی ہی اہم نہ ہوتی تو اس کو قرآن پاک کا حصہ نہیں بنانا چاہیے گا. لیکن اس کے لیے ایک صورت اتار دی گئی ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے اجتماعی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں. سورت کی 11ویں جو ورس ہے ہماری، وہ آج دوسرا رکو ہے. میں شروع کرتا ہوں، میں تھوڑا سا اس کی ورسز کو پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد ہم جو ہے نا آگے چل کے اس کا مطالعہ کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم اسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں اور وہ کہ وہ ان سے بہتر ہوں. آپس میں ایک دوسرے پہ تان نہ کرو، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو. ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا نہ کرو، بہت بری بات ہے. جو لوگ اس روش سے باز نہ آئے تو وہی ظالم ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ظالم ہے. اب ترجمہ تو یہ بیان کر دیتا. اب کیونکہ اس سے جو دو پچھلی آیتیں تھیں جن کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑتے ہیں تو دوسرے مسلمانوں کو کیا فرض ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اپنے درمیان تعلقات اچھے رکھو. اب یہاں پہ جو چیز زیر موضوع ہے کہ حد تک عزت، آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر کے ملکوں میں لوگ حد تک عزت کا بھی دعویٰ کر دیتے ہیں، کیونکہ باہر کے ملکوں میں یہ رولز جو بڑے اسٹرکٹ ہیں. حالانکہ یہ چیز قرآن پاک سکھاتا ہے کہ عزت حد تک کسی کی مجروح کرنا، کسی کی عزت مجروح کرنا یہ ظلم ہے اور یہ ممانعت ہے. یہ جو لا ہے، جو لائبل لا ہے نا، یہ ایکچولی قرآن کا ہے، جس کو فالو کس نے کر لیا؟ فوراً نے کر لیا. آپ وہاں کسی کا مذاق نہیں اڑا سکتے، آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے. آپ کسی کی دل آزاری کریں گے کسی اس معاشرے میں جا کے تو وہ اپنی عدالتوں میں جا کے جسٹس کے لیے کر سکتے ہیں کہ اس بندے نے فلاں موقع پہ میری تذلیل کی ہے. اب میں چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ کرکٹ سے ریلیٹڈ ہے. انضمام الحق کو ٹیسٹ میچ میں، آپ سب نے شاید سنا ہوگا، ٹیسٹ میچ میں بال ٹیمپرنگ کا پاکستانی ٹیم پہ الزام لگ گیا تھا. بال ٹیمپرنگ کا پاکستانی ٹیم پہ الزام لگ گیا تھا. تو جب انہوں نے امپائر سے اس چیز کی کہ ایسا نہیں ہے، مطلب آپ ہم پہ غلط الزام لگایا، جو اسٹرائک تھی یا جو انہوں نے احتجاج تک کیا تھا، جب انہوں نے اس کی بات نہیں سنی تو وہ وہاں جا کر بیٹھ گئے. لنچ کے بعد ٹیم پاکستانی واپس نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ہماری پاکستانیوں کی، ہمارے ملک کی بےزتی کی ہے آپ لوگوں نے، کہ اگر ہم نے ایک چیز ہماری خصلت ہمارے اندر تھی ہی نہیں تو آپ لوگوں نے ہم پہ الزام لگایا. وہ بعد میں ٹیسٹ میچ روک دیا گیا، نہیں آیا گیا. انہوں نے اپنی اسٹرائک ریکارڈ کرانے کے بعد پھر میدان میں آ بھی گئے تھے، لیکن اس کے بعد انگلینڈ ٹیم کو برا لگا کہ یہ ہماری بھی تذلیل ہے کہ امپائرز کے متعلق امپائرز اپنی اس پہ لے کے گئے تھے نام پہ بات. تو کل ملا کے میں بات کرتا ہوں جو اس کا رزلٹ نکلا تھا نا، میچ تو ان کے نام کر دیا تھا جو بورڈ نے، لیکن بعد میں انضمام الحق کی زبانی یہ ہے کہ مجھے عدالت میں جب بلایا گیا تھا تو میرے سے یہ ایکسکیوز کیا تھا اس بورڈ نے کہ آپ اپنی جگہ پہ سچے ہیں، کیس آپ جیت چکے ہیں. کیونکہ انٹرنیشنل یہ ٹاپک ہے، ہاٹ ٹاپک ہے، تو اس وجہ سے تھوڑا سا آپ کو جرمانہ ضرور ہوگا، کیونکہ آپ نے وہ جو انٹرنیشنل اسکیڈول چل رہا تھا اس کو آپ نے رکوا دیا تھا، آپ پہ جرمانہ ہوگا. لیکن انہوں نے وہاں پہ اس کو کلیئر کیا تھا کہ مسلمان اس چیز کے مرتکب یا پاکستانی ٹیم نہیں ہوئی بال ٹیمپرنگ کی. تو یہ دیکھیں نا کہ جو رول ہمیں اسلام سکھا رہا ہے تو وہاں فالو وہاں کیے جا رہے ہیں. تو یہ چیز یہاں پہ امپلیمنٹ ہونی چاہیے کہ ہمیں ایک دوسرے کا، اب آگے جگہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کہ ہو سکتا ہے وہ دوسرے سے بہتر ہو. مذاق اڑانے میں یہ چیزیں نہیں آتی کہ کسی کا ویسے مذاق، اور مذاق اڑانے میں جو اس کو کھول کر بیان کیا گیا، لائک اگر کوئی بندہ حقلا ہے، اس کو بولنے میں تھوڑی سی ہیزیٹیشن ہوتی ہے، آپ اس کی حقلاٹ کا مذاق اڑائیں، کسی کے کپڑوں کا مذاق اڑانا، کسی کے پہن کا، کسی کے رہن سہن کا، کسی کے چلن کا، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی اس پہ بکیاں کرنا، جملے کسنا. اور پھر بری بات یہ کہ خود تو وہ کرنا انفرادی طور پہ، پھر اجتماعی طور پہ لوگوں کو شامل کر کے اس کی طرف توجہ دلانا کہ یار اس میں یہ عیب یا یہ برائی جو آپ کو نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ برائی نظر نہیں آتی، اس چیز سے ممانعت کی ہے. اب یہاں پہ آگے بتایا گیا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد عورتوں کو اڑا سکتے ہیں، عورتیں مردوں کو اڑا سکتی ہیں،
بلکہ یہاں بتایا کہ اسلامی جو سوسائٹی ہے وہ مخلوط سسٹم کی قائل نہیں ہے، وہ سیرے سے مخلوط سوسائٹی کی قائل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ مردوں کی محفل میں عورتیں پہنچی ان کا مذاق کرنا شروع کر دیں، ایسا ہے ہی نہیں. اور نہ ہی عورتوں کو محفل میں مرد جائیں اور وہاں پہ بیٹھ کے مذاق کریں، اس چیز کی بھی ممانعت ہے. یہاں پہ اسپیشلی بتایا گیا کہ کیونکہ مرد مردوں میں ہی رہتے ہیں، یہ پوائنٹ سمجھنے کے لائق ہے کہ مرد کیونکہ مردوں میں ہی اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ان کی محفلیں مردوں سے ہی ہوتی ہیں شروع، اور عورتوں کا زیادہ تر جو وقت گزرنا عورتوں کیونکہ دوسری شرح سے وہ غیر محرم والا ورڈ آ جاتا ہے نا کہ ہمارے غیر مرد عورتوں کے غیر محرم ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ان کا آپس میں اجماع بنتا ہی نہیں ہے کسی خاص وجہ کے علاوہ. اب دیکھیں ایک دوسرے پہ تان نہ کریں. اب یہاں پہ ایک لفظ استعمال کیا، لفظ اللہ تعالیٰ لمس کا استعمال کیا ہے، جس کو مزید کھول کر بیان کیا کہ تان و تشریح میں اس کو چوٹے کرنا، بھکتیاں کرنا، الزامات لگانا، یہ اس میں. اور یہاں پہ لا یلمزوا بعضکم، ایک دوسرے پر تان نہ کرو، کہنے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، ولا تلمزوا انفسکم، اپنے اوپر تان نہ کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی پہ تان کرتا ہے وہ خود پہ تان کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو اس کے اندر عیب اور برائی نہیں ہے. تو یہاں پہ لفظ لا یلمزوا بعضکم بعضن، ایک دوسرے پہ تان نہ کرو کی جگہ کیا استعمال ہوتا ہے، ولا تلمزوا انفسکم، کہ اپنے اوپر تان نہ کرو. کہ تانا دینے والا، عیب تلاش کرنے والا، یہ بری حرکت کرنے والا خود ہی اپنا مذاق اڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر. اگلی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو. بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اب اس چیز کو زیر بحث رکھیں گے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، تجسس نہ کرو. یہ کیا کہا گیا کہ بہت زیادہ گمان سے پرہیز کرو، اور بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، تجسس نہ کرو. تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کرتے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا بڑا رحیم ہے. اب یہاں پہ جو زیر بحث پہلی چیز ہے وہ گمان ہے. اب بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، سب گمان گناہ نہیں ہوتے. اب گمان کی 3 سے 4 قسمیں میں بیان کرتا ہوں. ایک قسم تو یہ ہے جو اخلاق کی نظر سے نہایت پسندیدہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے متعلق اور نیک لوگوں سے اچھے گمان رکھنا. جو نیک لوگ ہیں ان سے اچھے گمان کی آپ نے توجہ دلانی ہے لوگوں پہ، یار اچھا گمان رکھنا ہے، وہ شخص نیک ہے، اس کی جو اچھائی ہے وہ لوگوں میں بیان کرو، اچھے گمان کرو اور اس پازیٹیو اپروچ کے ساتھ اس کو اسپریڈ کرو معاشرے میں. یہ ایک اچھا گمان، یہ بھی گمان کی قسم ہے. میرے سامنے بہت سارے حضرات موجود ہیں ماشاءاللہ، افضل صاحب ہیں، شیخ صاحب ہیں، ہم ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. میں تیمور بھائی، ہم لوگ آپ لوگوں سے سیکھ رہے ہیں. اگر ہم کچھ سیکھ رہے ہیں، اچھی چیز سیکھ رہے ہیں، ہمیں وہ اچھا گمان آپ سے رکھ کر دوسروں تک بھی اسپریڈ کرنا چاہیے. دیکھیے جی میں نے فلاں بندے میں شیخ صاحب نے یہ نیکی دیکھی ہے تو مجھے تو بڑا اچھا گمان ہے. فرض کیا مجھے آپ سے افضل صاحب سے پیغام پیش آیا تھا اور افضل صاحب نے میری حاجت روائی کر دی تھی، تو یہ میرا اچھا گمان ہے کہ افضل صاحب اچھے حاجت روا ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو حاجت روا اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا بندے کو نائب بنا کر بھیجا گیا ہے. تو اگر کوئی مسئلہ مسائل مجھے زندگی میں، سیاسی معاشرتی زندگی میں پیش آیا تو میری وہ تکلیف پریشانی شیخ صاحب نے اگر دور کر دی ہے تو میرا گمان اچھا بن جانا چاہیے. بڑے اچھے آدمی ہیں یار، لوگوں کے کام آتے ہیں. آگے جا کے کہا ہے دوسرا گمان یہ ہے کہ جو کہ رکھنا عدالتوں میں جج کے لیے لازم موضوع ہے. جب کوئی ملزم لے کے آیا جاتا ہے تو اس کے متعلق بہت ساری گواہی ہوتی ہے. اب جج نے وہ گمان پیدا کرنا ہے، کیا یہ گواہی اچھی ہے اس شخص کے اوپر یا بری ہے. وہ اچھا اور برا گمان دونوں رکھ کے اس کے پیرامیٹر پہ ترازو توڑ کے اسلامی آئین پہ، وہ جو کانسٹیٹیوشن آف 227 تھا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہمارے یہ صرف انفرادی زندگی پہ یہ مسائل نہیں امپلیمنٹ ہوتے، ہمارے سماجی اور اجتماعی معاشرتی زندگی پہ وہ ہوتے ہیں کہ ہم اس کانسٹیٹیوٹ جو اسلامی کانسٹیٹیوٹ ہے اس کے دائرے میں رہتے ہوئے عدالتوں نے بھی فیصلے کرنے ہیں. اسلامی لا سے وہ فیصلہ حاصل ہوتا ہے، اسلامی لا کہتے ہیں. اب گمان رکھیں. تیسرا گمان جو اس کی قسم یہ ہے کہ بدگمانی، اس میں بدگمانی کی جو نوعیت ہے وہ جائز ہے تو وہ بدگمانی. مثلا یہ ہے کہ ایک شخص میں آپ شر دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں وہ تفرقہ پھیلاتا ہے، وہ جھوٹ اور غیبت کا سہارا لیتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ شخص اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کی محفل میں بیٹھنا مسئلے مسائل پیدا کرتا ہے اور وہ برائیاں ہی پھیلاتا ہے، تو اس سے بدگمانی رکھنا جائز ہے، لیکن اس پہ عمل پیرا نہیں ہونا، اس کو نقصان نہیں دینا، اس پہ ظلم نہیں کرنا. اس کے شر سے آپ نے بچنا ہے. اس سے اس کے بدگمانی کا وہ گمان آپ رکھ سکتے ہیں، یار اس کے ساتھ رہوں گا تو میرے اندر وہ خصلتیں برائی کی ابزارب ہو جائیں گی، تو اس سے آپ نے بچنا. یہ گمان. چوتھا جو گمان ہے وہ گناہ ہے. ایک خصلت کسی انسان میں ہے ہی نہیں،
مجھ میں تیمور بھائی میں ملک صاحب میں ہے ہی نہیں، تو ہم جو ہے دوسرا جو شخص ہے اس کے اوپر ٹٹولتا رہے اور اس کا گمان رکھے وہ گناہ ہے، وہ بدگمانی گناہ کے زمرے میں آتی اور وہ حرام ہے، کیونکہ جو خصلت کسی میں ہے نہیں تو وہ گناہ ہے۔ اب کہا گیا ہے کہ آگے چل کے کہا گیا ہے کہ لوگوں کے راز میں ٹٹولو، ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو، ایک دوسرے کے معاملات میں دخل انداز نہ کرو۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبے میں ایک تجسس کرنے والوں کے متعلق ہے بیان کیا گیا ہے، جس کو میں اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ اے لوگوں جو زبان سے ایمان لے کر آئے ہو مگر ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا، مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگایا کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے ایوب ڈھونڈنے کے در پہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے ایوب کے در پہ ہو جائے گا، اور اللہ جس کے عیب تلاش کرے گا اس کے گھر میں رسوائی چھوڑ دے گا۔ کیونکہ جب تم کسی کے عیب تلاش کرو گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لفظ ہیں جنہوں نے تجسس کے متعلق اپنے خطبے میں بیان کیا کہ جو کسی کے عیبوں کی تلاش کرنے کے اس میں لگ جاتا ہے، ٹٹولنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہاری عیب تلاش کی، انسان کے اندر ہزارہ عیب ہے۔ میری ذات کی میں آج آپ کے سامنے کلام الہی کو لے کے بیان کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میرے اندر خصلتیں نہیں ہیں، میرے اندر برائی نہیں ہے جو کہ مجھے ختم کر دینی چاہیے۔ اس قرآن کے توسل سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت بھی دے، ہمارے اندر بہت ساری خصلتیں ہیں جس عیب پہ میرے رب نے پردہ ڈالا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر تم کسی کے عیب تلاش کرو گے، مطلب عیب تلاش کرنا خام خواہ ممانعت کی گئی ہے۔ پھر آگے جا کے حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، تم اگر لوگوں کے مخفی حالات معلوم کرنے کے در پہ ہو جاؤ گے تو اس کو بگاڑ دو گے، کم از کم بگاڑ دے قریب کر دو گے۔ اب فرض کیا وہ عیب اس کے اندر موجود بھی ہے، اگر آپ نے اس کی تجسس کرنا شروع کر دیا تو وہ بگاڑ کی طرف ہی جائے گی۔ اس سے ایسا نہیں ہوگا کہ تم نے ایک رزلٹ نکال کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا، یہ دیکھیے میں نے تجھے اس کے اندر یہ خصلت پیدا کر دی، خصلت ڈھونڈ لی ہے۔ گمان کہاں کرنا تھا؟ جہاں شر کا ہو۔ خام خواہ کا تجسس کرنا، ٹٹولنا نبی نے ممانعت کیا، کیونکہ اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ آگے الجساس میں جس نے کسی کا کوئی مخفی عیب دیکھ لیا اور اس پر پردہ ڈالے تو ایسا ہے جیسے کسی نے ایک زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت کے منہ سے نکالا۔ ابھی کتنی بڑی آیت ہے کہ حدیث میں آتا ہے، الجساس میں ہے کہ اگر کسی نے کسی کے عیب پہ پردہ ڈال دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عیبوں کی پردہ پوشی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے بہت سارے عیبوں کو پردہ ڈالا ہے۔ میں نماز نہیں پڑھتا، معاشرے میں مسلمان جو سچے دل سے ایمان لے آئے اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ پنجگانہ نماز کی پابندی کرے۔ اگر میں نہیں پڑھتا اور میرے اللہ تعالیٰ نے میرے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ اگر میں معاشرے میں لوگوں کے ایسے عیب دیکھوں جس پہ پردہ ڈالا جائے تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کا کیا بتایا گیا صلہ یہ کہ جیسے عرب کے معاشرے میں بچیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے، وہ بہت بڑا ظلم تھا کہ تم نے اس ظلمت کے خلاف آواز اٹھائی، اس کو بچی کو گاڑنے سے بچا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا وہ آپ کو درجہ دیا۔ تجسس کی ممانعت کا حکم یہ صرف افراد کے لیے نہیں، یہ ہماری اسلامی حکومت کے لیے۔ یہاں پہ میں بیان کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے یہاں پہ ادارہ قائم ہوا ہے سائبر کرائم، ٹھیک ہے۔ اب اس کو بنایا تو اس لیے گیا ہے کہ آپ کے معاشرے میں جو کرائم ہوتے ہیں انہوں نے اس کی کھوج لگانی ہے اور اس کے متعلق جو سزائیں بنتی ہیں دینی ہے۔ اب یہاں پہ بتایا گیا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کام بھی وہ خام خواہی لوگوں کی انفرادی زندگی میں دخل اندازی شروع کر دیں۔ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، آپ کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے، آپ نے جا کے وہ ریکارڈ کرنا ہے، پھر ان کا حق بنتا ہے کہ اس کے اوپر وہ تحقیق کریں اور اس کے ریزلٹس کو فائنڈ آؤٹ کریں۔ ان کی جو تحقیق ہو، جو ان کے اس کے عمل ہوں، فردر جو سٹیپس ہوتے ہیں، تب ان کے اوپر اسلامی لا کہتا ہے کہ اب آپ کو ایک ہمارے ہی ایک دوست کے ساتھ ایک واقعہ پیش آ گیا تھا، جیسے وہ جیتو پاکستان کا آپ نے نام سنا ہوگا کہ جیتو پاکستان کے ریلیٹڈ بہت سارے لوگوں کو کالز آتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ایسے آپ کرائیں، اتنا جائز کیش کروا دیں۔ تو یہ کرائم ہے نا، وائٹ کالر کرائم ہے کہ آپ نے ایک جگہ بیٹھ کے کسی کو بیوقوف بنایا اور کسی کی دل آزاری بھی، ساتھ آپ نے اس کو فائنینشیل لاس بھی دیا، یہ دیکھ کے بغیر کہ اس کی بیچارے کی استطاعت کتنی ہے، اس کی حیثیت کتنی ہے، آپ نے اس کو ٹھیس پہنچایا۔ ایک تو آپ نے جھوٹ کے مرتکب ہوئے، اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اس کو کہا کہ اگر آپ یہ کر لیں گے تو آپ کو اتنا انعام ملے گا۔ اس کے دل میں وہ لالچ کریٹ کر کے پھر اس کو وہ جو دھوکہ دیا ایک بندے کا ساتھ، اب اس کے ساتھ وہ ہو چکا ہے تو اس نے جا کے سائبر کرائم کو جا کے بتایا۔ اب سائبر کرائم کا کام بنتا ہے، یہ یہاں سے ہمیں بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلامی اداروں میں بھی یہ لاگو ہوتا ہے کہ تجسس کرنا، اس کی ٹٹول کرنا، اس کے بعد اس کا حق بنتا ہے۔ اب یہاں پہ کہا گیا تھا کہ جیسے کہا کہ غیبت کرنے والا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے گا۔ اب سب سے پہلے تو ہمیں غیبت کی تعریف معلوم ہو کہ غیبت ہوتی کیا چیز ہے۔ غیبت کی تعریف اس طرح سے کی ہے کہ ایک آدمی کسی شخص کے پیچھے، غیبت کی میں تعریف بیان کرنے لگا ہوں کہ ایک آدمی کسی شخص کے پیٹھ پیچھے اس کے متعلق ایسی بات کہے جو اگر اس کے منہ پہ بیان کی جائے تو اس کو ناگوار گزرے، یہ غیبت ہے۔
آج ہمیں غیبت کی ڈیفینیشن کلیئر ہو جانی چاہیے کہ میرے پیٹھ پیچھے اگر کوئی بات کرتا ہے جو اگر میرے منہ پہ وہ کرے گا تو مجھے بری لگے گی، وہ غیبت ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے اس کی تعریف بیان کی، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے جسے مسلم اور مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں بھی کیا گیا کہ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح سے کرے جو اسے ناگوار گزرے۔ عرض کیا کہ اگر میرے بھائی میں وہ بات پائی جائے تو پھر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے سامنے کرو تو اس کو بری لگے یہ غیبت ہے، لیکن اگر وہ خصلت اس میں نہ پائیے تو پھر وہ بہتان ہے، اور یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ غیبت سے بڑا گناہ بہتان ہے، پھر آپ نے اس پہ بہتان لگا دی۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات ہیں، اور ان میں شاہدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص کے خلاف اس کے پیچھے جھوٹا الزام لگانا بہتان ہے، اور اس کے واقعی ایوب بیان کرنا غیبت ہے۔ اچھا، آگے جا کے بیان کیا گیا ہے کہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ معاذ بن مالک اسلمی کو جب زنا کے جرم میں رجم کی سزا دے دی گئی تو دو صحابی تھے اسلم کے پیچھے چلتے ہوئے آ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ یار وہ کتنا فاسق شخص تھا کہ اس کے ضمیر نے، اس کے نفس نے اس کو قابو نہیں پانے دیا، اور وہ جب تک گناہ نہیں کر دیا اور کتے کی موت نہیں مر گیا تو تب تک جو ہے نا وہ باز نہیں ہے۔ آگے چل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابی کو بلا کے فرمایا اتریے، اور اس گدھا ایک مرا پڑا تھا، اتریے اور اس گدھے کو تناول فرمائیے۔ اب آپ یہ بات کریں کہ یہ کس ہستی کے لفظ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبوب ہستی ہے، جس کے اس پہ حسنہ پہ عمل کرنا ہمارا فرض ہے، کہ جب اس مردہ کی انہوں نے برائی کی تو آپ نے ان کو کس چیز کو کھانے کا کہا؟ سب سے گھناؤنی چیز کہ آپ گدھے کو تناول فرمائیں۔ تو انہوں نے کہا اس کے رسول اللہ اسے کون کھائے گا؟ آپ نے فرمایا فما قلتما من ارضی اخیکما آنفا اشد من اکل منہ، ابھی آپ لوگ اپنے بھائی کی عزت پر حرف زنی کر رہے تھے، ابھی آپ لوگ اپنے بھائی کی عزت پر حرف زنی کر رہے تھے، وہ اس گدھے کی لاش کھانے سے زیادہ بری بات ہے، تو میں نے جو آپ کو کھانے کا کہا ہے تم اس سے بھی بڑا گناہ کر رہے تھے۔ اب آپ کو غیبت کے متعلق ہم لوگ اپنے آفیسز میں، اپنے روزمرہ کے سوشل نیٹ ورک میں فون پہ بات کرتے ہو، وہ کہتے ہیں کہ انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی، کچھ لوگ انٹینشنلی اور کچھ لوگ ان انٹینشنلی غیبت کر جاتے ہیں۔ لائک معاشرے میں اگر بھی ابھی چند دن پہلے بھی میں میس میں بیٹھا ہوا تھا دوستوں کے ساتھ، تو میرا ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہ تھا کہ جو کیپٹل ٹاکس ہوتی ہیں، حضرت صاحب سامنے بیٹھے تھے، میں نے کوشچن کیا کہ اسلام میں بڑی باریک چیزوں کی جو ہے نا، دیکھیں یہ ہمارے نزدیک شاید غیر ضروری چیزیں تھی جس کو قرآن پاک کی صورت میں اتار دیا گیا۔ میں نے کہا یہ جو کیپٹل ٹاکس کرتے ہیں اور ہمارے سسٹم کے متعلق جو برائیاں ہوتی ہیں یا سسٹم کے اندر فلاز ہوتے ہیں ان کو بیان کرتے ہیں، تو جو ہمارے جو رول کر رہے ہیں، ہمارے ملک کو لیڈ کر رہے ہیں، ہم ان کی برائیاں کر دیتے ہیں، پرائم منسٹر کی، ہم بیوروکریٹس کی جس طرح سے بیٹھ کے ڈسکشن کرتے ہیں، ان کے ایپ تلاش کرتے ہیں، جو پچھلی حکومتیں، ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ تنقید برائے اصلاح اگر کی جائے تو وہ بہتر ہے، لیکن بعض اوقات ہماری کیپٹل ٹاک تنقید برائے تذلیل پہ چلی جاتی ہے، وہ گناہ بھی ہے، آپ کی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی بھی کر رہے ہیں۔ اب یہی بات آ جاتی ہے نا، اگر قرآن پاک سے دیکھیں، اگر وہی بات اس کے منہ پہ کی جائے، ایک تو وہ غیبت ہے، اس کو اگر وہ بری لگ جائے تو پھر آپ نے کیا کیا؟ معاشرے کی آپ نے اصلاح نہ کی، آپ نے معاشرے میں بگاڑ پیدا کر دی، جو کہ پچھلے ہم حدیث کا مفہوم کر چکے ہیں۔ اگر تم کسی کے ایبوں کے پیچھے پڑ جاؤ گے تو تم بگاڑ نہ صحیح تو بگاڑ کے قریب پیدا کر دو گے۔ اس لیے آج کل ہمارے معاشرے میں بگاڑ ہے۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں، ہم ہمارے سسٹم کو دیکھ لیں، 4-5 چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے ہمارا سسٹم، جس میں اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے میڈیا کا بہت بڑا رول ہے، جس کو بہت اسلامک لحاظ سے بڑے کنٹرول کے ساتھ جو ہے نا ان کو اپنے میڈیا کو جو ہے نا آگے اس رول کو اپنانا چاہیے، جو کہ معذرت کے ساتھ نہیں کر پا رہے۔ اب آگے بیان کیا گیا ہے یہ جو کہ غیبت کے اوپر گدھے کے گوشت کھانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آگے بتایا گیا، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین زیادتی کسی مسلمان کی عزت نفس پہ حملہ کرنا، عزت پر حملہ کرنا ناحق ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ ایک بدو رسول اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہے، اب غیبت کی قسم بیان ہو رہی ہے جو کہ جائز بھی، جیسے گمان کی قسم تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بندے کی غیبت فرمائی ہے، میں وہ قرآن پاک سے بیان کروں گا۔ ایک مرتبہ ایک بدو آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں شامل ہوا، اور نماز ختم ہوتے ہی یہ کہتا ہوا چل دیا کہ خدایا مجھ پر رحم کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، اور ہم دونوں کے سوا کسی کو اس رحمت میں شریک نہ کر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقولون ہوا اذل ام بعیر الم تسمعوا الی ما قال، تم لوگ کیا کہتے ہو، یہ شخص زیادہ نادان ہے؟ مطلب آپ نے ان سے سوال کیا، تم لوگ کیا کہتے ہو، یہ شخص زیادہ نادان ہے یا اس کا اونٹ؟ تم نے سنا نہیں یہ کیا کہہ رہا تھا؟ ابو داؤد یہ بعض وسلم کو اس کے پیٹھ پیچھے کہنی پڑی کیونکہ وہ سلام پھیرتے ہی جا چکا تھا۔ اس نے جو وسلم کی غیر موجودگی میں ان پہ جو غلط بہتان لگایا تھا، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ معاذ اللہ آپ کسی غلطی کے مرتکب ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ
ان پہ رحم فرمایا، ہدایت دے، نبی وسلم کو بھی ہدایت دے اور مجھے بھی ہدایت دے. یہ بات کہہ کر محفل میں کہہ کر نکل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی پیٹھ پیچھے بات کہنی پڑی، ورنہ لوگوں نے رائے کان کر لی ہوتی کہ نبی کی محفل میں آ کے انہیں کے منہ کے اوپر ایک بات بندہ کہہ کے چلا گیا، کوئی تو بات ہوگی. تو اس کے پیٹھ پیچھے آپ کو بات مجبوراً کہنی پڑی. ایسے ہی اگر کوئی شر پھیلائے اور شر پھیلا کے محفل سے نکل جائے، اب چاہے وہ بات غلط لگے اس کو منہ پہ جا کے، کیونکہ وہ غلط بات کر کے گئے، تو پھر آپ نے محفل میں لوگ جو موجود ہیں ان کی اصلاح کرنی ہے اور آپ نے کلیئرٹی بیان کرنی ہے کہ یار ایسا نہیں ہے، یہ شخص ایسے ہی کہہ کر چلا گیا. یہ اگر آپ اس بات کو اچھے طریقے سے جاؤ، نبی کی ذات کے متعلق بات تھی تو آپ کا کہنا بنتا تھا. تو یہاں پہ غیبت کے متعلق آ گیا، کوئی غیبت نہیں ہے. اب ایک اور موقع پہ ابو سفیان کی بیوی ہند بن عتبہ نے آ کر وسلم سے عرض کیا کہ ابو سفیان ایک بخیل آدمی ہے. اب ان کی بیوی نے ابو سفیان کا ایک بخیل آدمی ہے، مجھے اور اپنے بچوں کو اتنا نہیں دیتے جو ضروریات کے لیے کافی ہو. بخاری مسلم میں ہے کہ بیوی کی طرف سے شوہر کی غیر موجودگی میں شکایت تھی تو غیبت، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز قرار دیا، کیونکہ مظلوم کو یہ حق پہنچتا ہے کہ ظالم کے خلاف ظلم کا جو کر رہا تھا اس کی آواز اٹھائے. اب آگے بتایا گیا ہے کہ اس کی غیبت کی کچھ قسمیں ہیں جو کہ جائز ہیں، جس طرح گمان کے بارے میں کہا تھا، ظالم کے خلاف مظلوم کی آواز. اچھا، اصلاح کی نیت سے کسی شخص کا گروہ یا برائی کا ذکر کرنا جس سے معاشرے میں بگاڑ پڑتا ہو، لوگوں یا کسی شخص کا شر سے خبردار کرنا، لوگوں کا یا کسی شخص یا اشخاص کے بارے میں کرنا کہ یار فلانا جو گروپ ہے اس کے پاس آپ جانے سے گریز کریں، کیونکہ وہ تفرقہ ہی پھیلاتا ہے، وہ نفرت ہی پھیلاتا ہے. تو یہ جو غیبت ہے ان کی غیر موجودگی میں ہی ہو رہی ہے، لیکن یہ جائز ہے کیونکہ آپ معاشرے میں بگاڑ کو روک رہے ہیں. آگے ایسے لوگوں کے خلاف اللہ آواز بلند کرنا جو برائیوں پر مرتکب ہوتے ہیں، تنقید کرتے ہیں اور فسق پھیلاتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جن کے متعلق قرآن پاک سے ثابت ہوا ہے کہ آپ نے ایک تو گمان سے پرہیز کرنا ہے اور کچھ گمان بہتر ہوتا ہے. اور غیبت کیا چیز ہوتی ہے اس کی ڈیفینیشن کے کسی غیر موجودگی میں اس کی بات کرنا جو اس کے اوپر اس کے سامنے کی جائے تو اس کو ناگوار گزرے، اور یہ بھی سننے کے باوجود کہ اگر وہ بات اس میں موجود نہ ہو تو وہ کیا بن جائے گی، بات بہتان بن جائے گی. آگے چلتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ترجمہ بیان کروں 14ویں ورس کا کہ لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر زیادہ پرہیزگار ہے سب کچھ، اور یقین اللہ تعالیٰ کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. اب یہاں پہ یہ چیز اس لیے بتائی گئی ہے کہ یہ کچھ برائیاں جو پیچھے بیان ہو چکی ہیں، اب یہ معاشرے میں ایک اور جو چیز ظلمت کا باعث بن رہی ہے. یہ جو برادریاں، یہ جو کیٹیگریز بنا کر جو عزت دی جاتی ہے، جیسے میں پہلے بھی پچھلے بیان میں کہہ چکا ہوں کہ ہندوؤں میں بہت ساری برادریاں ایسی جس بیان کو ٹریٹ کرتے ہیں، برمن، شودر، اس طرح کی وہ قوموں کی انہوں نے امتیازات کیٹیگریز بنائی ہوئی ہے، وہ اس لیول پہ جا کے ان کو ٹریٹ کرتے ہیں. تو اسلام نے اس کی ممانعت کی ہے کہ دیکھو تمہارا جو اصل ہے نا وہ ایک مرد اور عورت سے کی گئی ہے، تم پوری جو نوع وجود میں آئی تھی وہ ایک مرد اور عورت سے وجود میں آئی تھی اور اسی آ کے نزلیں چلی تھیں. اب دوسرا یہ ہے کہ اب یہ جو قبیلے اس لیے بنائے گئے ہیں، اب تمام انسانوں کا خاندان ایک تو نہیں ہو سکتا نا. اب آپ نے ان کو سپلٹ اس لیے کیا ہے کہ تاکہ آپ کیٹیگرائز کر سکو، آفٹر دس کون کون آئے، یہ اس لیے کیٹیگرائز کیا گیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. تمہاری روح اصل ایک مرد اور عورت سے ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، لیکن اس کے بعد آپ کے خاندان بنانے کی ضرورت ہے. تمام مسلمان انسانوں کا خاندان ایک نہیں ہو سکتا. اب تیسری بات جو اس سے ثابت ہوتی ہے یہ کہ انسان اور انسان کے درمیان فضیلت اور جو برتری ہے نا وہ صرف تقوی کی بنیاد ہے، تقوی اور پرہیزگاری، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں بیان کیا، جس کا میں آپ کو مفہوم اور ترجمہ پڑھ کے بیان کرتا ہوں. فتح مکہ کے موقع پر شکر ہے اس خدا کا جس نے تم سے جاہلیت کا عیب ختم کیا اور اس کا تکبر دور کر دیا. لوگوں تمام انسان بس دو ہی حصوں میں تقسیم ہوئے، اب ایک نیک اور پرہیزگار جو اللہ کی نگاہ میں عزت والا ہے، دوسرا فاجر شکی اور اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہے. اب نبی محترم نے فتح مکہ کے موقع پہ انسانوں کی تقسیم دو گروہ میں کی ہے، ایک نیک کا گروہ ہے، ایک فاسق کا گروہ. بس اللہ کے نزدیک نیک لوگ عزت کے قابل ہیں اور باقی لوگ ذلیل ہیں. اور ورنہ سارے انسان، پھر آخر میں یہ بات بھی کر دی یہ ورنہ سارے انسان آدم کی اولاد اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا. ایک اور موقع پہ حضرت نے فرمایا لوگوں خبردار رہو تم سب کا خدا ایک ہے، تم سب کا خدا ایک ہے، کسی عربی کو کسی اجمی پہ، کسی اجمی کو کسی عربی پہ، کسی گورے کو کسی کالے پہ اور کسی کالے کو کسی گورے پہ کوئی بھی فضیلت حاصل نہیں ہے مگر تقوی کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو. بتاؤ میں نے تمہیں بات پہنچا دی. اب اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ جو حجت المدعا کے موقع پر یہ بات کی تھی، انہوں نے پھر یہ کلیئر کیا کہ مسلمانوں جو میسج میں تمہیں دے رہے ہو کلیئر ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور تمہیں کیٹیگرائز جو کیا گیا وہ عربی اجمی عربی کالے گورے پہ نہیں ہے، تقوی کی بنیاد پہ. پیچھے بیان کر چکے فتح مکہ کے موقع پہ
کہ انسانوں کے دو ہی گروہ ہیں، ایک نیک ہے اور ایک جو گروہ ہے وہ فاسق ہے، جو اللہ کی نظر میں ذلیل ہے، ورنہ تم آدم کی اولاد ہو اور مٹی سے پیدا ہو۔ پھر سب نے کہا یکجا ہو کہ جی ہاں رسول اللہ، یا رسول اللہ، عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، فرمایا اچھا تو جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں وہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ تو موجود کون لوگ نہیں تھے، ہم بھی اپنے آپ کو اس کو نصیب کر سکتے ہیں۔ تو وہ جو پیغام حجۃ الوداع کے موقع پر یا فتح موقع پر دیا گیا تھا، وہ آج اگر ہم تک پہنچ رہے، اس سے پہلے بھی پہنچا ہے، بہت سارے خطبوں میں آپ نے بہت سارے اسکالرس کو، آپ نے مولویوں کو کہتے ہوئے بیان سنا ہوگا۔ آج قرآن کلاس میں ہم شامل تو ایک بار پھر سے ایک آپ کی ریویژن بھی ہوگی ہے، تو وہ نبی کا میسج آپ تک پہنچ چکا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم تک میسج پہنچ چکا ہے۔ اور آگے کچھ احادیث ہیں جن کے میں ترجمہ بیان کر دیتا ہوں۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ لوگ اپنے اباء و اجداد پر فخر کرنا چھوڑ دیں، ورنہ وہ اللہ کی نگاہ میں ایک حقیر کیڑے سے زیادہ ذلیل ہو۔ اگر آپ لوگ فخر کریں گے اپنی ذاتوں پہ، اپنی نسلوں پہ کہ میں وہاں فلاں ہوں، میں ارائی ہوں، جو ہماری ذات پات کا اللہ کی نظر میں کوئی فضیلت نہیں ہے، تو اس کو وہ ممانعت فرمائی گئی ہے۔ آگے ابن جریر میں کہا گیا اللہ قیامت کے روز تمہارا حسب نسب نہیں پوچھے گا۔ ابن جریر میں ان اللہ لا یسألکم عن اصابکم ولا عن اصابکم یوم القیامت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ابن جریر میں کہ اللہ قیامت کے روز تمہارا حسب نہیں پوچھے گا، اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور مسلم بن ماجہ میں آتا ہے اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا۔ مسلم ماجہ میں ہے ابن ماجہ میں کہ اللہ تمہاری صورتیں اور مال نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ آخری جو ہے کچھ آیات ہیں ان کو مطالعہ کر لیتے ہیں کہ یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم متی ہو گئے، ہم متی ہو گئے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری اختیار کر لو اور تمہارے اعمال کے اجر میں کمی نہیں کرے گا، اللہ بڑا درگزر کرنے والا رحیم ہے۔ حقیقت میں تو مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے زیادہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی وہی لوگ سچی ہے۔ اب یہاں پہ پہلے تو بتا گیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بدوی سے مراد یہ ہے کہ تمام لوگوں کا ذکر نہیں کیا، ان لوگوں کا جو ایمان لے آتے ہیں لیکن سچے دل سے اس کے قائل نہیں ہوتے، ان لوگوں کا ذکر کیا گیا۔ میں ذرا سمپ کروں گا، اب کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، کچھ جو لاسٹ ہماری ورسز ہیں تو ان کا مفہوم اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دین جو رکھا ہے وہ اسلام کو رکھا ہے، بتا دیا کہ ہمارا دین اسلام ہے، اور مسلمان کے لیے مسلم کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اب مسلم کو بعض جگہ پہ کہا گیا، مسلم کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو ہے اسلام قبول کر لیا، ابھی وہ ایمان کے درجے پہ یا اس طرح سے سچے دل سے اس درجے پہ نہیں ہے، لیکن اس کی یہاں پہ نفی کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے دو جو لفظ استعمال کیے، دین اسلام قرآن پاک میں، مسلم سے مراد یہ ہے کہ جس نے صحیح سمجھ بوجھ کے ساتھ ایمان کے ساتھ ایمان لے آیا اسلام پہ، وہ مسلم ہے۔ اب یہاں پہ آگے کچھ احادیث ہیں جن کے میں مفہوم بیان کرتے ہوئے چلتا ہوں، جس میں بارے میں کہا گیا کہ جو ایمان لے آئیں گے اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے تو اللہ تعالیٰ بڑا درگزر اور بخشنے والا ہے، اور وہ جو لوگ ہیں پھر وہ بنا شک کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال بھی خرچ کرتے ہیں، اور وہی سچے لوگ ہیں۔ ان کے متعلق کچھ جو احادیث ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلے تو یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ال عمران میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین اسلام کو خود چنا ہوا ہے۔ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے پر اطاعت ہوتی ہے کہ اگر کوئی اسلام لے آتا ہے یا ہدایت کرتا ہے، ہدایت ایک تو مانگنی چاہیے، کیونکہ پہلے کچھ ہم لوگ صورتوں کو مطالعہ کر چکے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے بھی ہدایت مانگی، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کرا یا اللہ تعالیٰ مجھے فلاں فلاں برائی سے بچا کر، یہ میرے نبی کی دعائیں تھیں اور بہت سارے نبیوں کی دعائیں تھیں۔ تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے اس کا سینہ اسلام سے کھول دیتا ہے۔ آگے جا کے آتا ہے ال عمران میں ہے، سورۃ ال عمران کی 102 نمبر آیت میں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال کے کہ تم مسلم ہو۔ کہ مطلب تم ایمان کے درجے پہ مر جاؤ کہ یہاں تک کہ مسلم ہو۔ مسلم کے لیے ایمان والے کا اللہ مسلم کے استعمال کیا گیا۔ آگے سورۃ حج میں ہے 78ویں آیت میں، اس نے تمہارا نام پہلے بھی مسلم رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی۔ پہلے کیا پچھلی جتنی کتابیں ہمارے انبیاء پہ آئی ہیں اس میں بھی ہمارا نام مسلم ہی تھا۔ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ نصارہ تھا بلکہ وہ ایک سو مسلم تھا۔ سورۃ العمران میں یہ ہے کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نصارہ تھے، وہ مسلم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین چنا، اور اللہ تعالیٰ کی ہم پہ اطاعت ہے کہ جو سورۃ حجرات کی لاسٹ ہمیں ورسز بتا رہی ہیں جس کو پڑھ کے اس کا مطالعہ کیا ہے کہ دین اسلام کو چننے والی ذات کوئی اور نہیں، خود خدا ہے، اور ہمیں ہدایت عطا کرنے والی ذات وہ ہے جس کی ہم نے سورۃ فاتحہ سے ہی شروع کرنا ہے۔ قرآن پاک کا اگر مطالعہ سورۃ فاتحہ سے کریں تو اہدنا الصراط المستقیم کی دعا بھی میرے خدا نے سکھائی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلم رکھا۔
اور کیا کہا جا رہا ہے کہ تم پہ موت تب تک نہ آ جائے جب تک کہ تم مسلم نہ ہو. تو مسلم کی ڈیفینیشن کیا ہو جاتی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے سچے طریقے سے، اس کے رسول پہ، اس کی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں. آخری جو آیات ہے اس میں 15 سے 18، اے نبی ان سے کہو کہ تم نے اللہ کو اپنے دین کی، تم اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو، حالانکہ اللہ نے زمین اور آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے. بے شک یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر دیا. ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی. اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو، اللہ زمین اور آسمانوں کے ہر پوشیدہ راز کو جانتا ہے. واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کی نگاہ میں. اب یہاں پہ ہے سورۃ البقرہ میں کہ حضرت یعقوب کی وصیت تھی اپنی اولاد کو، اے میرے بچوں اللہ نے تمہارے لیے دین پسند کیا ہے، اور تمہارے لیے دین پسند کیا، بس تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. اب اللہ تعالیٰ کی اس عطاعت کا سب سے پہلے تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے. آج جو ہم نے جو سورۃ حجرات کا مطالعہ کیا ہے اس کی چیزیں میں پہلے اس میں جو چند چیزوں کا ذکر میں نے کہا کہ جن احکامات کا مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے اوپر اتاری گئی، پھر ان احکامات کو یکجا کر کے ایک صورت بنا دی گئی. تو اس کو تھوڑا سا سم اپ اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنے اور نبی کے وسلم کے معاملے میں مسلمانوں کو سکھایا کہ ہمیں آداب اور تعلیمات، مطلب اس سے ہمیں آداب، تعلیمات اور سیاسی اور معاشرتی زندگی میں کس طرح سے ہم نے چلنا ہے اور اسلام کو لے کر کیسے چلنا ہے اور کن برائیوں سے بچنا ہے. وہ برائیاں جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں، جس میں بتایا گیا تھا کہ ہم نے غیبت کو، ہم نے جھوٹ کو، بہتان کو، ان چیزوں سے بچنا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں جب ہم نے جانا ہے، جب ان محفلوں میں ہم جائیں تو ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. اس کے بعد بتایا گیا کہ غیبت اور بہتان کرنے والوں کی سزائیں کیا ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کیا چیز ہے. اور آخر میں اس میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ کس طرح دین اسلام کو اور دین حق کو، اسلام ایک حق دین ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر چنا ہے، تو تم اللہ تعالیٰ کے اوپر احسان نہیں کر سکتے. میں اور شیخ عمر صاحب ٹریول کر رہے تھے اکٹھے، تو ہم نے شکوہ سنا تھا. علامہ اقبال نے جو شکوہ بیان کیا، آپ کو اگر موقع ملے تو اس کو سنیں. اگر آپ وہ شکوہ سننے علامہ اقبال کا، تو اس میں علامہ اقبال نے بھی اس طرح سے کچھ کہا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ تیرے دین کو اس دنیا میں بڑھایا کس نے، تیری خاطر قتل کون ہو رہا ہے، قربانیاں کون ہو رہا ہے، ہم ہو رہے ہیں. مطلب ان کا ایک شکوہ تھا. پھر جواب شکوہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو اسلام سے اس طرح سے کھولا تھا، جواب شکوہ میں سارے جواب مل گئے. مطلب انسان جو ہے شروع سے ہی، ازل سے وہ اتنا عقل اور فہم نہیں رکھتا، وہ طالب رہے گا. تو انہوں نے اقبال ایک ہستی ہے، ولی کامل گزرے ہیں، کہ انہوں نے جب اس دور میں وہ شکوہ لکھا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے دی، مطلب ان کا بھی کہنے کا مطلب وہی تھا دیکھیے جو قرآن پاک میں آ رہا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ پہ کوئی احسان کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نائب بنا کر بھیجیں گے، تو ہم ہی کٹ مر رہے ہیں، ہم ہی دین اسلام کے لیے جا رہے ہیں، باقی لوگ تو فاسق ہیں، تو ہمارا تو بڑا مقام ہے. تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے یہاں پہ اس سورہ سے ثابت ہوا. اگر علامہ اقبال کے لیے تو کہہ سکتے ہیں جواب ہے سورۃ حجرات کی آخری آیات میں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تم پہ جو ہے نا وہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تم پہ احسان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام چنا ہے. تو میں دعا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورت کے ذریعے جو ہم نے پڑھنے کا موقع دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.